فرشتہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فلپس کو سامریا سے کہتا ہے کہ جہاں یہ جنگل میں ایک آدمی ہے جو کہ وزیر خزانہ ہے ایتھوپیا کا، وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو جا کے ملاقات کر، اور وہ جاتا ہے۔ وہ جب اس کے ساتھ ہو لیا، وہ اب رتھ پہ تھا، لازمن ہے وزیر خزانہ ہے، ایک رتھ تو شاید ہوگا نہیں، اگر ہم تصور کریں تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اچھی بھلی اس کی حفاظت کے لیے اور بھی کچھ ہوں گے۔ تو وہ جاتا ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے جو تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ کسی کو جواب کیا ہے؟ جب تک مجھے کوئی سمجھائے نہیں تو میں اس کو کیسے سمجھوں؟ تو وہ اجازت لے کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ لکھا ہے فلپس نے اپنا منہ کھولا اور یسوع کی خوشخبری دی۔ اور اس کے بعد یہ جو یونک ہے یا یہ جو وزیر خزانہ ہے اقرار کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح پہ وہ خدا کا بیٹا ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بپتسمہ سے کون سی چیز روک سکتی ہے، تو اس کو بپتسمہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ تھوڑی بکھری بکھری ہے۔ اب لیٹس سی اف وی کین پٹ ٹوگیدر، اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اعمال کی کتاب ہے، کسی کو یاد ہے اس کے کتنے باب؟ اٹس اے لانگ بک۔ یہ چرچ ہسٹری ہے، اس میں یہ نیا نامہ میں کہ جیسے جب خداوند یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا۔ اب جب وہ واپس آسمان پہ جاتا ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے؟ کسی کو یاد؟ لوک جو ہے اس نے 2 نیا نامہ میں آپ سب کہہ سکتے ہیں کتابیں یا نامہ میں 2 چیزیں لکھی ہیں، ایک ہے مقدس لوکا کی انجیل اور دوسرا ہے یہ اعمال کی کتاب۔ اگر اس کے پہلے باب کو پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ وہ ذکر کرتا ہے ایک شخص ایک ہی ہے جس کے لیے وہ لکھتا ہے تھیوفلس، اور جہاں پہ وہ تھیوفلس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی شخص نے یہ کہا ہے تھیوفلس ایک مالدار آدمی تھا یا بزنس مین تھا، اور جب یہ تمام چیزیں جو مسیح کے بارے میں یا ہسٹری کے بارے میں جو کچھ ہو رہا تھا تو وہ اس کو ہائر کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے یہ ذرا ترتیب دے دے کہ یہ کیا ہو رہا۔ تو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو لوگ جب لکھتا ہے وہ کرتا ہے میں نے ٹھیک دریافت کر کے، یعنی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اس کو ٹھیک لکھا ہے۔ اور یہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کو پڑھنے کے بعد اس کے دوران آپ روئے نہیں ہیں تو I don't know what kind of heart you got. However, پہلے باب میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے، تو جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ فرشتے دیکھتے ہیں، اور وہ جو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہے یا تعلیم بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ غلط تعلیم دیتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک روح کے طور پر اٹھایا گیا اور جب واپس آئے گا تو وہ روح کے طور پر آئے گا۔ بائبل یہ نہیں کرتی ہے کہ وہ جسم کے لحاظ سے اٹھایا گیا، جسم کے لحاظ سے واپس آئے گا۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی مووی دیکھیں اس لحاظ سے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو واپس آتا یا جلالی دکھاتے ہیں تو وہ کیسے آئے گا؟ اینڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ نہیں دکھاتے۔ تو بائبل مقدس جو ہے یہ بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا باب ہے، چیپٹر ہے، وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پطرس کی تقریر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک لنگڑے کو، وہ جو بیٹھا جنم کا، اس کو اندھا تھا، لنگڑا تھا، اندھا تھا، کیا تھا؟ لنگڑا تھا۔ اس کو اس نے ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرتا ہے، جس کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ جب اس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، جو ہے تمہیں دیتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح
مسیح کے نام سے چل گیا، تو وہ چلنے پھرنے لگے۔ اب اس کے بارے میں کہانی ہے کہ تھامس ایکوینس، یہ 13ویں صدی میں عالم گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ روم گیا تو وہ ایک آرچ بشپ کے ساتھ روم کی سڑک پہ جا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک ایسا ہی لنگڑا بیٹھا ہوا تھا جس نے ان سے بھیک مانگی۔ تو وہ جو آرچ بشپ تھا وہ اس کو کہتا ہے، تھامس اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس نے سونے کا ایک سکہ نکال کے تو اس کو دے دیا۔ تو تھامس کا سوال یہ تھا اس کے ساتھ، اس نے یہ کہا اب سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے لیکن وہ روح نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہی، اور خدا کی کلام میں آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد واقعہ آتا ہے صفیہ اور حنانیہ کا، آپ جانتے ہیں کس رہا سے تھا، جیل کا واقعہ آتا ہے، اسطفنس کا واقعہ آتا ہے ساتھ میں بعد میں، کہ وہ رسول نہیں تھا، آپ ایلڈر کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا شخص ہے دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، وہ پوری تاریخ جو یہودی تھی اس کو مد نظر رکھ کے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے، پتھر پھینک کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی کو یاد ہے اس کی دعا کیا تھی؟ اے خدا ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ اور لکھا یہ ہے وہاں پہ کہ اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور خداوند یسوع مسیح وہاں پہ کھڑا ہے۔ ہم نے عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہے۔ اب کیا کہیں اس کو، یہ کنٹراڈکٹری ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہے، وہ اس کو کھڑا دیکھتا ہے۔ کسی شخص نے یہ کہا جب کوئی شخص مسیح کے لیے شہید ہوتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے مسیح اس کو کھڑا تک کا ہو جاتا ہے، آئیے آپ کے لیے جگہ اختیار کر دیں۔ تو یہ ایک شان ہے، اعزاز ہے، یہ ایک عزت ہے کہ اگر مسیح خدا کے لیے شہید ہوتا ہے تو اپنے شہیدوں کو وہ ویلکم استقبال سے کرتا ہے۔ اب جو 8واں باب ہے اس میں ایک کہانی یہ ہے جس میں ماتا یہ کہانی جو ہے یہ لوک نے لکھی ہے، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں چند اسباق ہیں جو ہمارے لیے۔ نمبر 1، یہ شخص جو ہے یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ شخص ہے یہ افریقہ میں رہتا ہے، ایتھوپیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے یہ سنا ہوا ہے کہ یروشلم میں یہودی جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا خدا جو ہے، شاید اس نے اور تمام مصر کے معجزات کو، آفتوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور یہ شخص وہاں پہ جاتا ہے تاکہ لکھا ہے عبادت کے لیے گیا۔ اس نے عبادت کی ہوگی، وہ شاید قائم بھی تھوڑا بہت ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ امیر آدمی تھا، وزیر خزانہ، وہ وہاں پہ یسوع نبی کا صحیفہ ہے جو خرید لیتا ہے۔ اور جب وہ واپس جا رہا تھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ یروشلم میں مسیح کے بارے میں یا چرچ کے بارے میں اس نے کوئی نہیں جانتا۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خدا کا روح اور فرشتہ، اور خدا اس کو کیا کہتا ہے، اس کے پاس بھیجتا ہے کسی کو۔ جب خدا چنتا ہے یا بلاتا ہے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہاں پہ پہنچتا ہے فلپس۔ اب فلپس کہاں پہ ہے؟ سامریہ میں۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں واقعات کہ وہاں پہ فلپس جو ہے سامریہ میں ایک زبردست بیداری ہے، لوگ مسیحی ہو رہے ہیں، He's a busy man there۔ لیکن خدا وہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو بڑا بزی ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ بڑا کام ادھر ہو رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جنگل میں جا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خدا کے حکم کو بجا لاتا ہے اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ شخص ہے نہ صرف عبادت کرنے والا تھا، یہ کھوجا، وہ پڑھنے والا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کلام مقدس کو خریدا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باندھ کے اونچی جگہ پہ رکھ دو، یہ مقدس ہے، آپ گھر میں جائیں گے جہاں پہ میں اپنے دفتر میں جا کے اوپر رکھ دوں گا کہ یہ کلام مقدس پاک ہے، عظیم ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسی بات نہیں۔
یہ شخص ہے، اس نے خریدا ہے، اس نے پیسہ ادا کیا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے، اس میں ہے کیا؟ اور جب وہ پڑھ رہا ہے تو وہ اتفاق کہہ لیں آپ، یا وہاں پہ وہ پڑھتے پڑھتے اس چیپٹر پہ پہنچ گیا ہے، اور جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کون سا چیپٹر پڑھ رہا تھا 53، وہ اسے بڑھنے کی طرح ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور وہ سمجھتا نہیں کہ یہ اس کے بارے میں ہے۔ بائبل مقدس ایک مشکل کتاب ہے، خوشخبری آسان ہے، خوشخبری ہے کیا؟ خوشی کی خبر یہ ہے مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آئے گا، یہ خوشی کی خبر ایک مسیحی کے لیے۔ لیکن بائبل مقدس کی یہ تفسیر جو ہے، تماثیل جو ہیں، جو مسیح کے ساتھ شاگرد رہتے تھے، آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ بھی نہیں سمجھے، مسیح کو سمجھنا پڑا۔ تو یہ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے خدا کے روح کی ہدایت یا کسی نہ کسی کو سمجھانا ہوگا۔ اب ہم جہاں پہ بیٹھے، ہم پادری صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے یہ کلام مقدس کو کھولیے۔ آپ پادری صاحب جو ہیں اس کا کام یہ ہے کہ دی بیسٹ ہی اور شی نوز، somebody wanted شی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی وہ سیکھتے ہیں یا سیکھا ہے، میں اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ You must learn Bible to teach other people. If you do not learn Bible and teach other people, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلط راہ پہ لے جائیں، کسی کی روح یا کسی کے خاندان کو تباہ برباد کریں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ یا آپ کہیں گے یہ میں اس پہ زور دے رہا ہوں، یہ سیمنری جانا یا کالج جانا یا اس کی تحقیق کرنا، اس کو پڑھنا اور جاننا یہ ضروری ہے۔ You must، ایک منجا ہوا انسان جو ہے جو بائبل کو پرکھتا ہے، ہسٹری کو جانتا ہے، بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، کلچر کو جانتا ہے، لینگویج کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، کب لکھا گیا، کہاں لکھا گیا، کس نے لکھا، کیوں لکھا، why it happened, whatever it happened، یہ تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور جب ہم یہ جانتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے کھولتے ہیں تو یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو وہ یہ کہتا ہے پڑھ رہا تھا، سمجھتا نہیں ہے۔ اب خدا کا روح ہے، خدا سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے دل کو میں جانتا ہوں کہ اس نے کلام خریدا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھتا نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور خدا فلپس کو حکم دیتا ہے جائے، اور جب فلپس وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کو پوچھتا ہے کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے سمجھتا بھی ہے؟ اور اس کا سوال یہی ہے، نہیں کہتا میں عالم آدمی ہوں، میں I know everything, don't worry about it۔ کہتا ہے جب تک مجھے کوئی سمجھائے نہیں میں کیسے سمجھوں۔ یہ ضروری ہے۔ یہ کہہ دینا oh I know everything, don't tell me nothing، you're wrong۔ کوئی بھی کامل نہیں، nobody knows everything۔ I'm a student person، I spent 13 years in classroom to learn، I still don't know much، but what I know I try to do the best I can to explain to you what it is۔ بائبل مقدس کو جاننا، پڑھنا، پہچاننا، اس کی یہ جو کھوج نکالنا، ریسرچ کرنا اور پھر یہ بیان کرنا، یہ ضروری چیزیں ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کے تقدس کو پہچان سکیں۔ یہ سستا نہیں ہے، یہ چیپ نہیں ہے، اس کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے۔ یہ بائبل مقدس جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آج ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بے شمار لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے، بے شمار لوگوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا، بے شمار لوگوں کو تپتے ہوئے تیل کے کڑائی میں ڈال دیا گیا۔ کائے کے لیے؟ کہ ان کے کو بائبل کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، بائبل کو لوگوں کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہے
یہ 1500 یا 1600 سال کی تاریخ اور ہسٹری اور خدا کے کلام کے اس وقفے میں 40 ایسے علماء نے جو خدا نے پیغمبر رسول اور نبی دیے ہیں انہوں نے تحریر کی ہے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں پرانے نئے نامے میں. اس کی کنسسٹنسی جسے ہم کہتے ہیں, تسلسل جو ہے, ایفیشنسی جو ہے, افیکٹونیس جو ہے, اگر اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے یہ ایسے لگے گا 1500 سال کی 40 مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے یہ الفاظ جیسے آج ہی کسی نے ایک آدمی نے بیٹھ کے کر دیا. تو یہ کلام جو ہے اس کو چیز نہ سمجھے, اس کی قیمت ادا کی گئی اور آج ہمارے ہاتھوں میں یہ موجود ہے. اس کو پڑھیے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 4 دفعہ. مجھے کسی نے کہا کہ میں نے بائبل کو 80 دفعہ ختم کیا ہے. For God bless him. I hope he understands what he was reading. بہت سے لوگ بائبل کو پڑھنا, بائبل کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا, there we go. مبارک ہے پریس. اور یہ شخص جو کھو جائے, یہ جو وہاں پہ ایتھوپیا, جہاں پہ یہ افریقہ کا جو وزیر خزانہ ہے, یہ پڑھ رہا تھا اور پھر فلپ پہ جاتا, اس کو سمجھاتا, لکھا ہے, اس نے اس کو اجازت دی کہ اوکے یہ سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ جو ورد ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں ہے, کفارے کے بارے میں ہے, خوشخبری کے بارے میں ہے. اور لکھا یہی ہے کہ اس نے اس کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی. مسیح 2000 سال پہلے پیدا ہوا, آسمان کو چھوڑا, زمین پہ آ گیا. آپ سب جانتے ہیں پیدائش کی کہانی. 33 سال وہاں پہ رہا, گاؤں میں, شہروں میں, قصبوں میں منادی کرتا رہا, موعظے کرتا رہا, تمثیل سناتا رہا. یہ مقررہ وقت کے لحاظ سے پکڑا گیا, صلیب دے دیا گیا, مردوں میں سے دفن کرنے کے بعد جیت آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ہمارا ایمان واپس آیا. اور جب یہ خوشی کی خبر اس کو سنائی گئی تو تفصیل اس نے یہ بیان کی ہوگی کہ دیکھیے جب کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے تو ہم مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں, ایکلیسیا. اب لازمی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یہ اقرار کرتا ہے. لازمی ہے فلپس نے یہ تفصیل بتائی ہوگی. اب جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو یہ الہی نیچر کی بات آ جاتی ہے, ڈیوائن نیچر آف کرائسٹ. جب انسان کی بات کرتے ہیں تو دین ہیومن نیچر آ جاتی ہے, انسان کی بات آ جاتی ہے. اور ایک ہی شخصیت دنیا میں گزری ہے خداوند یسوع مسیح, جس میں الہی ذات بھی ہے, انسانی ذات بھی ہے. اسی لیے علم الہی میں سے کہتے ہیں گاڈ مین. تو یہ شخص جو ہے اس کو سنتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا کا کلام سننے کے بعد اب مجھے شامل کلیسیا میں ہونے کے لیے, یس گروپ میں ہونے کے لیے, اسمبلی میں ہونے کے لیے بپتسمے سے کون روک سکتا ہے؟ پانی ہے اور اس کو دیا گیا. اب بپتسمے کے بارے میں بے شمار مختلف آئیڈیے, بے شمار لوگوں نے فارمولے بنا لیے, بے شمار ڈفرنٹ قسم کے آئیڈیے لوگوں نے گھڑ لیے. لیکن اسے سمپل تھی. اگر یہ پرابلم ہوتی کلیسیا میں شروع میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو رسول سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کو حل کر دیتے کہ یہ پرابلم ہے, لیٹس سالو اٹ. اٹ وازنٹ اے پرابلم. جو اگر سے میں سمجھ رہا ہوں ہم نے پرابلم اس کو. اور جب یہ ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ فلپس کو خدا نے اٹھا لیا, وہ واپس ہو سکتا ہے سامریا میں چلا گیا, جہاں بھی آگے لکھا ہے تو وہاں پہ خدا کی منادی کرنے لگے. اور یہ شخص واپس جاتا ہے اپنے ملک کو. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ یہ شخص جو تھا جب یہ واپس گیا تو وہ کیا کر رہا, کسی نے غور کیا جب پڑھا گیا, وہ بڑا پریشان تھا. کیا لکھا ہے؟ He was happy. یہ خوش تھا.
اور جب بھی کوئی شخص جو ہے، کسی شخص کو اگر ایمان یہ ہے کہ میرے گناہوں کی معافی جو ہے، مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے، دفن ہوا ہے، اس کے کفارے کے وسیلے سے مجھے گناہوں کی بخشش ہے، ہیپی مین۔ جسٹیفیکیشن کیا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہوئی، ہم گناہگار ہیں، گناہ کی سزا موت ہے، ہمارا حق دوزخ ہے اس لحاظ سے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی اپنی جان دیتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے اور ہمیں فری کر دیتا ہے۔ یو آر بری، تمہاری قیمت ادا کی گئی۔ ایک لفظ ہے بائبل مقدس میں، یہ اگر آپ پڑھیں رومیوں کے 3 باب، جسے کہتے ہیں ریڈیم، ریڈمپشن، اس کے پیچھے جو گریک لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ سے کسی کو پیسے دے کر خرید لینا۔ پرانے زمانے میں کیا تھا؟ غلام جو تھے وہ مارکیٹ میں بیچے جاتے تھے، اور جو ان کو خریدنا چاہتا تھا جا کے روپیہ پیسہ دے کے بولی لگ جاتی تھی، لے لے۔ تو یہ لفظ جو ریڈمپشن ہے، جو کلیشا جہاں پہ استعمال کیا گیا بائبل میں، یہ ہے کہ ہم گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور جب بکے ہوئے ہیں ہم مارکیٹ میں ہیں، کیونکہ مارکیٹ کیا ہے؟ ہم گناہ کے غلام۔ ہم مسیح کیا ہے؟ مسیح اپنی جان دے کے ہماری قیمت ادا کر دیتا ہے۔ یو آر باٹ بائی دی بلڈ آف کرائسٹ۔ کیا لکھا پترس کا؟ وہ کیا نہیں کہتا تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے آتا ہے، اس کی کلاسی فانی چیزوں سونے چاندی سے نہیں، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے۔ That's the Jews. That's the real thing is. That's Christianity. Christianity صرف ہی نہیں ہے کیا ہم اکٹھے ہوئے تعلیم بجا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کا happy happy I'm happy you are happy everything is okay. If we do not understand the real خوشخبری کیا ہے، یہ بائبل ہمیں کیا پکار بتاتی ہے۔ یہ جو رسول ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ پاگل نہیں تھے۔ کوئی کسی کے لکھا ہے، کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اس کی وجہ تو دیکھو بھائی، ہمارے لیے یہ ایک خریدی ہوئی نجات ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہم کو ایمان کے وسیلے، جسٹ بلیو اٹ، ایمان کے وسیلے فضل ہی سے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ فضل کیا ہے؟ We don't deserve it, but he gives to you free. یہ آپ کا میرا حق نہیں ہے لیکن ہم کو بخشا گیا ہے، free۔ یہ فضل ہے۔ فضل یہ ہے کہ میرا حق نہیں ہے لیکن خدا مجھے بخشش میں دے گا، free۔ ہم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی نجات ملی ہے، جو ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، بخشش، فری گفٹ۔ اور جب یہ ہم قبول کر لیتے تو پھر کیا ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم لوگ سمجھیں گے۔ اور یہ کہانی جو ہے اس پوجا کی، let me see few other things in اس میں جو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اب یہ ہے کہ اس کو بتایا کہ وہ سننا تھا، پڑھنا، سننا، دعوت دینا، سیکھنا، اس حوالے میں بالکل ساری چیزیں جو ہے اس میں موجود۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہ کھولا۔ یہ کرنے کے بعد کیونکہ زمین پر خدا نے فلپس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں۔ جو سیکھنے والا شخص ہے وہ کیا کرتا ہے؟ منت کر کے کہتا ہے میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے یا کسی دوسرے کے۔ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے کو، یہ جو 53 باب ہے، اس کو شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ I believe personally
اس نے اگر یسوع کی خوشخبری دی ہے تو اس نے یہ صرف نہیں بتایا ہوگا اس کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی، وہ معجزے کرتا تھا، اس نے یہ بتایا ہوگا کہ وہ میرے اور تیرے گناہوں کے لیے صلیب پہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہماری گناہوں کا کفارہ وہ ہے، اور خود ہی نے کہا ہوگا آمین لبیک۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے، راہ میں چلتے چلتے کسی پانی جگہ پر پہنچے، خدا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، آپ مجھے مسیحی بننے سے کہاں روکے گا؟ پولس کیا کہتا ہے؟ اور مجھے مسیح کی محبت سے کون روکے گا؟ تلوار، تنگی، ننگا پن؟ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں رومیوں کا 8واں باب کو صاف صاف کرتا ہے، یہاں پر اس کا نعرہ بھی یہی کیا کہتا ہے؟ اب مجھے، اور اس کے بعد فلپس میں سے کہا اگر تو دل و جان سے، دل سے جان سے ایمان لائے تو وہ تسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ کیا ایمان لاتا ہے؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک مسیح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ کافر ہے۔ یہ یہودیوں نے بھی مسیح پہ یہی کا الزام لگایا گیا، ادھر بھی یہی، یہ شروع سے آ رہا ہے، آج بھی ہے۔ کیسے جانیں، کیسے پرکھیں، کیسے سیکھیں؟ یہ کلام مقدس میں تحریر ہے، بائبل مقدس اس کو ببانگ طور بیان کرتی ہے۔ خدا نے، رسولوں نے، نبیوں نے، لوگوں نے یہ بائبل کی تحریر جو ہے اس میں بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ایسے رات کو ہم نے تھوڑی ڈسکشن کی تھی اس میں، یہ چیز، یہ سوال ہوا، تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا ہے، اور اس کے بعد آخر میں وہ رہتا ہے۔ اور خدا نے اسے پھر نہ دیکھا، جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خدا کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خدا نے اسے پھر نہ دیکھا، اور یہ کھویا گیا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی رہ گیا، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسرے میں پہنچ چکا اپنی شہروں میں۔ So he is busy his own ministry، اور خدا جو ہے لکھا ہے مسیحی ہو گیا ہے، اس نے اقرار کر لیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لکھا ہے وہ خوشی مناتا ہوا اپنے راہ گیا۔ آپ چرچ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں، جب چرچ سے باہر جاتے ہیں ہاؤ یو فیل؟ اینگری؟ میڈ؟ آر یو ہیپی؟ If you are come to church and you are not happy, you are wrong. So we really happy. If I don't go a happy person, I got wrong. We really have to figure it out. کیونکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، یہ جماعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں اکٹھ یک دل ہو کر گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سرنگم ہوتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے تصورات، ہمارا خیال سب جانے وی آر تھنکنگ، وی آر لسننگ، وی آر گوئنگ انٹو اٹ۔ اور پھر جب ہم قبول نہیں کرتے ابھی کرتا، تو یہ بائبل مقدس صاف صاف میں بتاتی ہے۔ حلیمی فروتنی خاکساری کیا کہتا ہے؟ وائس، جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھے تو حلیمی اور فروتنی اور خاکساری کے ساتھ قدم رکھے۔ جب یہ ہوگا تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہم خدا کے کلام سے مستفید ہوں گے، اور وہ تسلی، وہ تشفی، وہ صبر، وہ اطمینان جو ہم چاہتے ہیں